اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو چیز بغیر تکلیف کے ملے وہ احسان ہے. تو ان کو بغیر تکلیف کے یہ غذا مل رہی تھی، احسان اللہ کی طرف سے تھا، نعمت تھی، ان کو چلی نہیں. بولتے نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، یہ ویسے تھے یہ لوگ، ان کو ہضم نہیں ہوا. میٹھا کھا رہے تھے، پھر پہنچ گئے. پھر پہنچے موسیٰ کتنا میٹھا کھائیں، اب میٹھا کھا کھا کے تھک گئے، کچھ نمکین ہو. دیکھو نبی سے بات کر رہے ہیں، روایت تو میں کہ جا کے پھر عرض کی، اور عرض کیا کرتے، ایک دم غلط طریقے سے بات کرتے تھے کہ کچھ اور ابھی بس ہو گیا، کتنا میٹھا کھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرما دی. تب ہوا سلوہ، من و سلوہ. سلوہ کے بارے میں بھی روایتیں الگ الگ ہیں، پر زیادہ تر یہی ہے. میں آپ کو مختصراً اور جو کنسائز یہ سمجھ لیجیے، جامع جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ ایک قسم کا پرندہ ہے جسے بٹیر ہم لوگ جو کہتے ہیں بٹیر، تیتر بٹیر، ویسا بٹیر تھا. یہ چھوٹا قسم کا پرندہ رہتا تھا. اس کو ہوا جنوب سے لے کر آتی ان کی طرف، پورے لاکھوں کی تعداد، میلوں میل پرندے آتے، اور آ کر کے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھونے ہوئے ان کے پاس آ کر گر جاتے تھے، پکے ہوئے. پر پھر زیادہ تر نے کہا کہ نہیں، یہ آتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے. اب پرندے کو پکڑنے اڑ کے بھاگے گا وہ، پر ان کو اتنا کرم کہ ان کے پاس سے بھاگتے نہیں تھے. ان کو جو پسند آتا تندرست دکھتا اسے پکڑتے، ذبح کرتے اور پکا کر کھاتے تھے. کباب بنا لو، سالن بنا لو، جیسا ویسا. بیٹھے بیٹھا ان کے پاس چل کے ان کے پہیے بیٹھے، وہاں آ کے پرندے بیٹھ جاتے. جتنا چاہیے اتنا لے لو، ایک دن کا جتنا کھا سکو لے لو، زیادہ جمع نہیں کرنا. وہی شرط ایسے لو. اتنا ان پر کرم، یار سوچو ذرا. اچھا بھی ابھی یہ تو صرف کھانے کا اور صاحبان کا، بھی اور آگے اور کیا کیا ان پر کرم ہو اس میدان تیم میں، وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا. تو من و سلوہ تو آ گئے. سلوہ یہ تیتر یا بٹیر آپ جو کہہ لیں، اڑ کے آتا ان کے پاس بیٹھا تو پکڑتے، ذبح کرتے، کھا لیتے، کھاتے رہتے. یعنی دن بھر میں جتنا چاہیے اتنا جمع کر لو. میٹھے سے بولے دل بھر گیا تو نمکین بھی آ گیا. 40 سال چلنا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. جمع کرنا شروع کیا انہوں نے. جمع کیا تو اللہ کی نعمت، اس کی قدر نہیں کی، توکل نہیں، اللہ پر توکل نہیں. توکل بہت بڑی چیز ہے. بھروسہ کرو، پھر وہ انشاءاللہ حساب پورا کرتا ہے کہ بس اپنی سوچ کے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ بس تو کرے گا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی وہ توکل نصیب کر دے. کاش اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، ہم سب کو صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر یہ ان کو یہی درس تھا کہ توکل کرنا، مجھ پر بھروسہ رکھنا کہ میں دوسرے دن بھی بھیجوں گا. ان کا وہ بھروسہ نہیں تھا کہ آج آیا پتہ نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، آج من اترا کل پتہ نہیں اترے گا کہ نہیں اترے گا، آج سلوہ آ گیا پتہ نہیں اگلے دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ جمع کر لو، کل کے لیے بھی جمع کر لو. بھروسہ ہی نہیں تھا اللہ پر. سڑنا شروع ہو گیا، خراب ہونے لگا، نہیں کھا سکتے تھے. جب اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کر رہے، جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کر رہے. جمعہ کو ڈبل جمع کرنا تھا وہ کرتے، اس کے علاوہ بھی جمع کرنے لگے ڈبل. اچھا یہ اللہ کا کرم، اللہ کا قدرت کہ جمعہ کو جمع کیا وہ سڑتا نہیں تھا، سنیچر کو کھا سکتے تھے ہفتے کے دن. اب سڑنا شروع ہوا. آگے انہوں نے اور حرکت کی تھی، وہ اگلی آیت میں کریں گے انشاءاللہ ذکر. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یہودی نہ ہوتے، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا. اس سے پہلے کھانے سڑتے نہیں تھے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے دنیا میں کھانا سڑتا نہیں تھا، خراب نہیں ہوتا تھا. گوشت، چاول، دال وغیرہ خراب نہیں ہوتے.
رکھے رہو، جتنا رکھنا رکھو، کھا سکتے تھے۔ ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے کھانا خراب ہونا شروع ہوا۔ تو یہ یہودی وہ قوم ہے، یہ بنی اسرائیل کہ انہوں نے ساری دنیا کے اوپر اتنا یہ نقصان بھی کیا، ساری دنیا کا، مسلمان کہہ لیجئے، کوئی اور غیر مسلم کہہ لیجیے، سب کا نقصان کرنے والی یہ قوم ہے کہ انہوں نے جمع کیا اور پوری دنیا کا کھانا اس دن سے سڑنا شروع ہو گیا، خراب ہونے لگا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہودی نہ ہوتے، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی سڑتا نہیں، کبھی خراب نہ ہوتا۔ یہ ان کی وجہ سے، ان کی بدکاری کی وجہ سے ہم آج ہمارے بھی کھانے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے کیا۔ یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ یہودی جو ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ کسی کے نہیں، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، صرف اپنا سوچیں گے اور سب کا، پوری دنیا کا نقصان کریں گے۔ انہوں نے یہی سیکھا ہوا ہے۔ اور سرکار کی وہ حدیث پاک میں آگے یہ بھی ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی بیوی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ یہاں پر حضرت ہوا کی توہین نہیں سمجھنا چاہیے، وہ جو ہوا وہ تو میں نے پیچھے ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ جو پورا تفصیل سے، اللہ کی حکمتیں تھیں۔ پر سرکار نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جو اپنے شوہر کے ساتھ گندم کھلا کر جو واقعہ ہوا، تو اگر وہ نہ کرتی تو دوسری عورتیں اپنے شوہروں سے خیانت نہ کرتی، یعنی اس طریقے سے باتیں نہ ہوتی۔ یہ حدیث پاک پوری ہے۔ تو اس میں حضرت ہوا کے بارے میں بے ادبی کا راستہ نہیں نکالنا چاہیے۔ وہ واقعہ تھا، سرکار نے فرمایا بے شک حق ہے، عورتیں کرتی ہیں، آج کی عورتیں تو باپ رے باپ، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب یہ یہاں پر وَأَنزَلْنَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ